کہ جب تک چیزیں چھینے نہ اس وقت تک ان کی قدر نہیں ہوتی. اگر چیزوں کی موجودگی میں ان کے چھیننے کا تصور کر لو تو خوش ہو جاؤ گے, نہیں تو پھر ان کے چھیننے کا انتظار کرو. لیکن یاد رکھو کہ چھیننے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ واپس مل جائے. ہر چیز کی قدر دو حالتوں میں ہوتی ہے, ایک ملنے سے پہلے اور ایک چھیننے کا کے بعد. ان بٹوین وہ بے قدر ہی رہتی. اگر ان بٹوین ان کے چھننے کا تصور کر لیا جائے تو اس کی قدر واضح ہو جاتی ہے اور خوشی کا باعث بنتی. آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے جس کو سننے کے بعد آپ خوشی کے راز کو پا لیں گے. کہانی کا نام ہے خوشی کا راز. صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایک امیر آدمی برشگال رہتا تھا. وہ ہیرے جواہرات کا تاجر تھا اور اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی, محلات, باغات, حیوانات, مگر اس کی زندگی میں ایک چیز کی کمی تھی, وہ خوش نہیں تھا. اس نے بہت سارے ہیلے بہانے کیے کہ وہ کسی طریقے سے خوش ہو جائے, لیکن وہ ناکام رہا. پھر ایک دن اس کے ایک دوست نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ جنگل میں ایک بابا شادی رہتا ہے, اہل علم لوگوں میں سے ہے, تم اس کے پاس جاؤ, وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. برشگال جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا, ڈھونڈتا ڈھونڈتا بابے شادی کی کٹیا تک پہنچ گیا اور اس کو جا کے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ وہ امیر ہونے کے باوجود جو ہے وہ خوش نہیں ہے, تو وہ خوشی کا راز جاننا چاہتا ہے. تو بابا شادی نے اس کو کہا کہ پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے ہیرے جواہرات کی تھیلی ہے, جس میں دنیا بھر کے نایاب اور بے شہا قیمتی پتھر موجود ہیں. بابا شادی نے کہا کہ تم جا کر وہ تھیلی لے کر آؤ. برشگال چلا گیا اور وہ تھیلی لے کر واپس آ گیا اور بابا شادی کو دے دی. بابا شادی نے جب وہ تھیلی پکڑی تو پکڑتے ہی بابا شادی نے دوڑ لگا دی. تو برشگال حیران ہو گیا کہ یہ بابے کو کیا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بابا تو سچی مچی بھاگتا چلا جا رہا ہے. اس کو پریشانی ہوئی, اس کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. اب شادی آگے آگے بھاگ رہا ہے اور پیچھے پیچھے برشال جو ہے برشگال وہ بھاگ رہا ہے. کرتے 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 اس نے اور زور لگایا اور تیز دوڑ لگائی تو یہ بابا شادی کے قریب پہنچ گیا. جب بابا شادی نے دیکھا کہ یہ تو میرے سر پہ چڑھ گیا تو وہ نے تیزی سے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا. برشگال نے بھی پیچھے درخت پہ چڑھنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم بہت بھاری تھا, یہ نہیں چڑھ سکا. اب بابا شادی جو ہے اوپر درخت پہ چڑھا ہوا ہے, تھیلی اس کے ہاتھ میں ہے, نیچے دیکھ رہا ہے, نیچے سے برشگال اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی منتیں کر رہا ہے کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے, سب سے قیمتی سرمایہ ہے, اس میں بڑے نایاب ہیرے ہیں, منتیں ترلے جو اس کے پاس بولتا جا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے یہ تھیلی مجھے واپس کر دو. تو بابا شادی پہ اس کا اثر ہوا تو بابا شادی نے تھیلی پھینک دی. تو اس نے تھیلی کو ایسے کر کے نا کیچ کر دیا اور چومنے لگ پڑا. جب چومنے لگ پڑا تو بابا شادی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم خوش ہو. کہتا ہاں میں خوش ہو گیا ہوں. بابا شادی بولا کہ جب تک چیزیں چھینے نہ اس وقت تک ان کی قدر نہیں ہوتی. اگر چیزوں کی موجودگی میں ان کے چھیننے کا تصور کر لو تو خوش ہو جاؤ گے, نہیں تو پھر ان کے چھیننے کا انتظار کرو. لیکن یاد رکھو کہ چھیننے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ واپس مل جائے. بابا درخت سے نیچے اترا اور امیر آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے خوشی کا راز پا لیا ہے. پھر دونوں برشگال اور بابا شادی گھر کی طرف چل پڑے. رستے میں بابا شادی نے دیکھا کہ برشگال جو ہے وہ لنگڑا رہا ہے. اس نے جب غور سے دیکھا تو اس کے ایک پاؤں میں جوتی نہیں تھی. وہ سمجھ گیا کہ دوڑتے ہوئے اس کی کہیں جوتی رہ گئی اور وہ دونوں جو ہے نا وہ جوتی ڈھونڈنے لگ پڑے. ابھی چلتے چلتے آگے گئے ہیں تو جوتی نظر آئی. جب جوتی نظر آئی تو برشگال ایک دم سے چلایا خوشی سے کہ جوتی مل گئی ہے اور اس نے بھاگ کے وہ جوتی پہنی اور چلنے لگ پڑا. بابا شادی نے دیکھا کہ اس کا چہرہ تھیلی ملنے سے زیادہ دمک رہا تھا. اس پہ بابا شادی نے اس کو کہا کہ صرف قیمتی چیزوں کی قدر ہی نہیں ہوتی, ادنا چیزوں کی بھی قدر ہوتی ہے. جب چھنتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو امیر آدمی نے جوتی کی طرف دیکھا اور دونوں خوشی خوشی واپس چل دیے. برشگال خوش تھا کہ اس نے خوشی کا راز پا لیا ہے اور بابا شادی خوش تھا کہ اس نے خوشی کا راز پہنچا دیا.
یہ تھی کہانی اور اب ہم آتے ہیں اس کے میسج کی طرف۔ ہر چیز کی قدر دو حالتوں میں ہوتی ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک چھننے کے بعد۔ ان بٹوین وہ بے قدر ہی رہتی۔ اگر ان بٹوین ان کے چھننے کا تصور کر لیا جائے تو اس کی قدر واضح ہو جاتی ہے اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اس میں مثال یہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے قریب رہیں گے۔ جب وہ بچھڑ جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اس دنیا میں یا دوسری دنیا میں، تو ان کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے سوچ لیں کہ یہ بچھڑ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ باعث مسرت ہوگا۔ دوسری مثال ہمارے جسم کی ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنے اعضاء دیے ہیں، مگر ہم ان کی اسی وقت قدر کرتے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک نکارا ہو جائے۔ ان کے ہوتے ہوئے کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر دراصل ان بٹوین، یعنی چیز ملنے کے بعد اور چھننے سے پہلے جس وقت اس کی قدر نہیں ہوتی، وہ ان بٹوین چیزوں کی قدر کو دل و دماغ سے جاننا اور احسان مند ہو کے تعریف کرنا، یہ شکر جو ہے یہ خوشی کا باعث ہے۔ رونڈا بائرن نے 4 کتابیں لکھی ہیں بہت ہی شاندار، اور اس میں سے جو ایک کتاب ہے میجک، یہ شکر گزاری کے اوپر، کہ شکر گزاری جو ہے یہ ایک جادو ہے جو آپ کی زندگی میں خوشی کو بھر دیتی ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آنکھ کا ہی دیکھ لیں کہ آنکھ جو ہے قریب بھی دیکھتی ہے، دور بھی دیکھتی ہے، اندھیرا بھی دیکھتی ہے، روشنی بھی دیکھتی ہے، بچوں کو بھی دیکھتی ہے، بوڑھوں کو بھی دیکھتی ہے، رنگ بھی دیکھتی ہے اور ان کے شیڈ کو بھی دیکھتی ہے، پھولوں کو بھی دیکھتی ہے، کانٹوں کو بھی دیکھتی ہے، آسمان کو بھی دیکھتی ہے، زمین کو بھی دیکھتی ہے، ذرے کو بھی دیکھتی ہے، پہاڑ کو بھی دیکھتی ہے، پرندے بھی دیکھتی ہے، مچھلیاں بھی دیکھتی ہے، سمندر بھی دیکھتی ہے، صحرا بھی دیکھتی ہے، ماں بھی دیکھتی ہے، بہن بھی دیکھتی ہے، باپ بھی دیکھتی ہے، بھائی بھی دیکھتی ہے۔ اب اس کو دیکھتے چلے جائیں تو آنکھ کتنی آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ 5 منٹ کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلیں، ٹھیک ہے؟ قبر کا سا اندھیرا ہوگا، ہر چیز سے ٹکراتے پھریں گے اور ہر چیز کو ٹٹولتے پھر رہے، ایسے کر کے چل رہے ہوں گے، اور پٹی جب کھولیں گے تو اندرونی اور بیرونی سب آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی اور خوشی کی لہر آپ کے سارے جسم میں دوڑ جائے گی اور زبان پر شکر ہوگا۔ تو اس کہانی کا میسج بہت ہی کلیئر ہے کہ خوشی کا راز ان بٹوین چیزوں کی قدر کو جاننے میں ہے اور شکر گزاری میں ہے۔ تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن۔ ویل میٹ سون۔ اسٹے ٹیون۔